ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات 119 اور 120 یہ کور کریں گے۔ پچھلی آیت کا جو مضمون تھا اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو مشرک ہیں، یہ سارے جو انکار کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا اور ہمارے اوپر کوئی ایسی نشانیاں کیوں نہیں اتر آتی کہ یہ نبی سچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، یعنی اور اس قسم کی واضح نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے دل جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی ویسے ہی تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کے انبیاء کو جھٹلانے والے، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ یعنی انکار کرنے والے لوگوں کا وتیرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، مختلف قسم کی حجتیں وہ خود بخود جو ہے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو یقین کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ان کو تو یقین آ گیا، اب یہ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان کی یہی تو جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی سزا ہوگی آخرت میں کہ واضح نشانیاں آنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور وہ حجتیں قائم کرتے رہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 119 اور 20 کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات کی ترجمہ اور اس میں کچھ بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیات کی گرامر کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ اور یہ مکہ کے کافر ہیں، اگر یہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتی کوئی آیات، کوئی نشانیاں، اور اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو علم حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور پھر یہ اگر مانے یا نہ مانے، آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہ ہوں گے، کبھی آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ یہ آپ کو اپنی ملت کی طرف پلٹا نہ دیں، یعنی ایمان سے ہٹا نہ دیں۔ اور پھر اگر آپ نے ان کی باتوں پہ یعنی عمل کر لیا، ان کی کسی طرف آپ ان کی طرف جھک گئے، تو پھر اگلی جو بات ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں آئے گی۔ تو دیکھیں یہ بڑی واضح باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو علم دیا حق کے ساتھ اور بشیر اور نذیر بنایا، بشارتیں اور ڈرانا، یہ دونوں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ آپ نے جنت کے لیے خوشخبریاں بھی دیں، آپ نے جہنم کے لیے ڈرایا بھی۔ اب جو لوگ خوش نصیب تھے انہوں نے تو اس کو مانا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے آیاتیں واضح کر کر کے بھیج دی ہیں۔
اور وہ ایمان والے جو ماننے والے ہیں ان آیات کو دیکھ کر سن کر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے تو اپنی آخرت کو بنا لیا۔ اب یہ جو نہیں مان رہے یہ سارے ایک جیسے ہیں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا گیا، تو یہ سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ اس سے بے فکر ہو جائیں، لیکن ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دین حق سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کر جائیں۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کا ولی ہے اور نہ کوئی آپ کا نصیر ہے۔ ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، جو آپ کے لیے ہر مشکل میں آپ کا کام آئے، ہر مشکل میں آپ کو نکالنے کے لیے اپنی جان و مال لگا دے۔ اور پھر نصیر وہ مددگار جو پاورفل ہو، جو اقتدار والا ہو، آپ کو کسی مشکل سے نکال دینے والا ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کی طرف مائل ہو گئے، جھک گئے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست ہے، وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بھی ہے، نصیر بھی ہے، تو ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ آپ کا ولی، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے کر آئے گا، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کیا، ان کی باتوں میں آئے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی اور نہ کوئی نصیر ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر پھر کن کن ہستیوں کی طرف جاتے ہیں، کن کن لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور دنیا داری کے حساب سے کتنے کتنے بڑے جو دنیا کے عہدیدار ہیں ان سے دوستیاں لگانے کے لیے، ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کس لیے کہ تھوڑی سی زندگی میں کوئی مشکل آن پڑے تو وہ ہم سے جو ہے وہ اس مشکل سے نکال سکیں اور ہمیں جو ہے سہولت دے سکیں۔ تو یہ تو دنیا داری کا ہے، کبھی وہ کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون مددگار ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اپنی ساری دعاؤں کا مرکز، اپنی ساری جو ہے مدد کا مرکز اللہ ہی کو بنائیں۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو مددگار بنا دے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کو دنیا میں نظر بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں ان آیات پہ کہ ہم اللہ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں ان کو حق مانیں، وہ بشارت دینے والے ہیں، وہ ڈرانے والے ہیں۔ ان سے جنت کے لیے بشارتیں ڈھونڈیں ان آیات میں، اس کلام میں، اور اپنی آخرت سے بچنے کے لیے جہنم کی جو وعیدیں ہیں ان پہ غور و فکر کریں، تو پھر زندگی انشاءاللہ ہماری بہتر ہوگی اور آخرت انشاءاللہ ہماری سنور جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تشریح کی طرف۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا تمہیں، اس میں دیکھیں اِنَّا حرف ناصبہ ہے اور آگے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا، اِنَّا اور نا، تب یہ بنا اِنَّا، نا ضمیر جمع متکلم کے لیے، اور آگے ارسلنا فعل ہے اور پھر آگے کا ضمیر۔ ارسلنا کا مادہ را سین لام باب مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ ارسلا، مضارع کا پہلا صیغہ یرسلو، اسلمہ یسلمو، ارسلا یرسلو۔ ارسلنا، یہ دیکھیں ارسلنا اسلمنا کے وزن پہ ہے، ہم نے بھیجا، ماضی جمع متکلم مذکر، کا
اس میں ضمیر واحد حاضر مذکر کے لیے اور یہ ضمیر متصلہ جڑا ہوا ہے۔ بالحق کے، حق کے ساتھ، یہ مرکب جاری ہے۔ بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ حال ہے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ۔ کس حال میں؟ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں، اور نذیر ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو یہ حال منصوبات میں سے ہے، اور منصوبات 10 منصوبات ہیں، اور یہ سارے حالت نصب میں آتے ہیں۔ بشیرن بھی ہے اور نذیرن بھی، دونوں حال ہیں۔ ولا تسألو، تم سے نہ پوچھا جائے گا۔ واو عطفہ لا نافیہ، اور تسألو یہ فعل مجہول ہے۔ ولا تسألو، مادہ سین حمزہ لام، باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ سألا، مضارع یسألو، فتح یفتح، سألا یسألو۔ تسألو کدھر ہے؟ یہ تفتح کے وزن پہ، فعل مضارع واحد حاضر مذکر، تم پوچھتے ہو۔ ولا تسألو، تم سے نہ پوچھا جائے گا۔ یہ تسألو مجہول ہے، اس کی تھوڑی تفصیل دیکھیں گے۔ معلوم اور مجہول، فعل معلوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو کون یہ کام کر رہا ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل سامنے نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ تو اس میں دیکھیں یہ ماضی مجہول ہے، فاعلا سے فعیلا بنا۔ تسألو، تم پوچھتے ہو، یعنی پوچھنے والا پتہ ہے، سامنے ہے۔ تسألو، تم سے پوچھا جائے گا، پوچھنے والا کون ہے معلوم نہیں، تو یہ ہے مجہول۔ تسألو، تم سے پوچھا جائے گا۔ تفعلو سے مجہول بنا تفعلو، تسألو کی طرح، تو یہ تفعلو کے وزن پہ ہے۔ ان اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ ان اصحابی مرکب جاری ہے، ان حروف جارہ میں سے ہے، اور اصحاب الجحیم یہ مرکب اضافی بنا۔ اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھی۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ ولن ترضى، وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، اس میں واو عاطفہ اور لن ناسبت المضارع ہے۔ ترضى فعل منصوب ہے یہ، تو دیکھیں اس کی تفصیل۔ حروف ناسبت المضارع میں دیکھیں یہ لسٹ ہے، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو حرف ناسبہ لن مکمل نفی ہے مستقبل کے لیے، اور مستقبل کے لیے خاص ہے، اور قیامت تک ہے، یعنی بعد میں ہرگز، ہرگز کا مطلب آئے گا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز جو ہے راضی نہ ہوں گے۔ ترضا، مادہ را، دا اور یا، باب ہے سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ رضیہ، مضارع یردا، سمیع یسمعو، رضیہ یردا۔ اس میں یا چونکہ حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا، تو یہ تھوڑا اس کا ایکسنٹ بدل گیا۔ ترضا، یہ مضارع واحد حاضر مؤنث کے لیے ہے۔ یہ مؤنث کیوں ہے اس کی بات بعد میں کریں گے۔ دیکھیں مذکر اور مؤنث۔ ہوا یردا، یردا یہاں پہ سمیع کے وزن پہ ہے، اس کے اندر ہوا موجود ہے، وہ میل ہے اس لیے ہوا ساتھ لگایا، تو فیمیل کے لیے ہیا ترضا، مرد کے لیے ہوا یردا، عورت کے لیے ہیا ترضا، تو یہ ہیا ترضا فیمیل کے لیے آیا۔ اور یہ فیمیل کیوں ہے؟ یہود و نصارہ دونوں بطور جماعت کے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کی جو جماعت ہے وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے، تو لہٰذا وہ
دونوں کے لیے مؤنث کا صیغہ لگایا گیا کہ وہ کبھی راضی نہ ہوں گے۔ انکل یہود، تم سے یہودی، یعنی کبھی راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مرکب جاری ہے اور الیہود اسم فاعل ہے۔ یہودو پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے۔ ولن نصارا، اور نہ عیسائی، واو اس میں عاطفہ ہے اور لا نافیہ، اور ان نصارا بھی فاعل ہے، لیکن ان نصارا پیش کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ اسم مبنا ہے، مبنا نہیں بدلتے، ان کی زیر زبریں کبھی چینج نہیں ہوتی، اور یہ کھڑی زبر کے ساتھ آگے یا ہو تو یہ مبنا حروف کہلاتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ حتیٰ ناسبۃ المضارع ہے اور تتبع فعل منصوب ہے، ملتہم مرکب اضافی ان کے طریقے پر۔ حروف ناسبہ پہلے بھی یہ آپ نے دیکھا، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتیٰ، یہاں پہ حتیٰ ہے، اور تتبعو، حتیٰ نے تتبعو کو تتبع کیا تو یہ پیش ہٹا کے اس نے زبر دے دی تو یہ بن گیا ناسبۃ المضارع۔ تتبع مادہ تا با عین، مزید فی کا باب ہے۔ اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ اتبع، مضارع یتبعو، اختلفا یختلفو، اتبع یتبعو۔ تتبع اصل میں یہ تتبعو ہے، پہلے یہ تتبعو حتیٰ کے بغیر، کیونکہ حتیٰ لگا ہوا ہے تو حتیٰ نے اس کو زبر دی اور یہ پیش کے ساتھ تھا، تتبعو تختلفو کے وزن پہ، یہ تختلفو کے وزن پہ ماضی واحد حاضر مذکر، لیکن حتیٰ نے اس کو منصوب کیا تو تتبع تم پیروی کرو۔ تتبعو کا مطلب ہے تم پیروی کرتے ہو، لیکن حتیٰ تتبع تم پیروی کرو۔ ملتہم ان کی ملت پہ، ملتا اور اس کے بعد ہم، یہ ضمیر دونوں مل کر مرکب اضافی بنے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اھواءھم بعد الذی جاءک من العلم، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ قل ان ھدی اللہ، کہہ دو کہ جو ہدایت اللہ کی ہے، کل امر ہے، ان حرف ناصبہ میں سے، اور ھدی اللہ مرکب اضافی ہے۔ ھو الھدی، وہی اصل میں ہدایت ہے۔ ہوا مبتدا اور الہدی یہ خبر ہے، خبر پیش کے ساتھ آتی ہے مرفوع حالت میں، لیکن چونکہ یہ الہدی جو ہے یہ مبنا ہے، اس کا جو یہ کھڑی زبر ہے یہ بدلے گی نہیں، پیش میں نہیں بدلے گی، تو یہ ایسے ہی ہوگا ھو الھدی۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اصل میں ہدایت وہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ واو اس میں عاطفہ اور لئن اس میں تاکیداً آیا ہے، یہ حرف شرط بھی ہے، اور آگے اتبعت فعل ہے، اور اہواءہم مرکب اضافی ہے، ہم ضمیر جمع غائب مذکر کے لیے۔ اتبعت مادہ تا با عین، باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ اتبع، مضارع یتبعو، اتبع یتبعو، اختلفا یختلفو کی طرح۔ اتبعتا یہ اختلفتا کے وزن پہ ہے، ماضی واحد حاضر مذکر، تم نے پیروی کی۔ لئن اس سے پہلے ہے لئن اگر اتبعتا تم نے ان کی پیروی کی۔ یہ دیکھیں اختلافہ باب، اس کی خاصیت کیا ہے، اس میں اہتمام ہوتا ہے، یعنی آپ نے جان بوجھ کر اگر اس کی پیروی کی تو یہ اہتمام کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کیا
تو یہ اس میں اختلافا یعنی باب افتعال، اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے۔ بعد الذی، بعد اس کے کہ، بعد ظرف زمان ہے، الذی موصولہ ہے، جاءک من العلم، تمہارے پاس علم آ گیا، جاء فعل ہے اور کا مفعول ضمیر کے طور پر، یعنی علم آیا کس کے پاس؟ کا، تمہارے پاس۔ من العلم یہ مرکب جاری ہے، جاء مادہ جیم یا اور حمزہ، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، جاء، یہ دیکھیں تعلیل ہوئی، یہ دونوں حروف یا اور حمزہ یہ حروف علت میں سے ہیں، تو ماضی کا پہلا صیغہ ضربا کے وزن پہ جاء، مضارع یجیء، ضربا یضربو، جاء یجیء، جاء کدھر ہے؟ ضربا کے وزن پہ، فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، وہ آیا، کیا آیا؟ علم آیا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے تمہارے لیے۔ ما لک من اللہ، نہ ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے، ما نافیہ ہے، اس میں لکا یہ مرکب جاری ہے اور من اللہ بھی مرکب جاری ہے۔ لی ہے اصل میں، لا جو ہے لی حروف جارہ میں سے لکا بنا اور من بھی حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ دونوں مرکب جاری بنے۔ من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ من ولی مرکب جاری اور واو اس میں عاطفہ، اور آگے پھر لا نافیہ اور نصیر یہ معطوف ہے، تو من ولی اور من نصیر دونوں مرکب جاری ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 اور 120 ہم نے کور کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے پڑھا ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے جو آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ساری ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں، تو اسی ہدایت سے ہمیں ہدایت لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت سے مستفیض کرے جو اللہ نے خود اپنے کلام میں نازل کی اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی، اور اس ہدایت کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، لوگوں کو جو ہے قرآن سمجھائیں، ان کی زندگی بہتر ہو، اور سب سے بڑی بات ان کی آخرت سنور جائے۔ لوگ جو ہے جہنم کی طرف جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر۔ یہ سب سے بڑا اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑا ہمارے اوپر بوجھ یہی ڈالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ اگر جو کام کریں گے ہم، تو اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، قرآن سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔